مریم کا میں آج تذکرہ صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ کل مریم نے پوری پاکستانی قوم کی نہیں، انسانیت کی توہین کی ہے، انسانی قدروں کی توہین کی ہے۔ اور یہ عورت جب بھی منہ کھولتی ہے، یہ اپنی اوقات، اپنا ذہنی شعور، اپنی تربیت، اپنے بلڈ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور یہ میں عرض کرتی چلوں کہ دنیا کے کسی معاشرے میں بھی، کسی مذہب میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور ارشد شریف جتنا پروفیشنل، کمپیٹنٹ، جو کبھی کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتا تھا، ذاتیات کے اوپر اس نے کبھی بات نہیں کی۔ اس نے اگر بات کی، پہلے تم لوگوں کے ثبوت رکھے، پھر اس ثبوت کو اس نے انتہائی پروفیشنلزم کے ساتھ ڈسکس کیا۔ تو پوری دنیا آپ کے اوپر، اور پورے صحافی برادری اور انٹرنیشنل برادری بھی آپ کی اس جو حرکت ہے، جو چھوٹی حرکت ہے تمہاری، بندہ برانڈ پہننے سے، بڑے گھروں میں لوٹ مار کر کے بیٹھنے سے ثابت ہوا کہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ بڑا ہونے کے لیے آپ کے اندر، آپ کے دل اور دماغ کے اندر روشنی چاہیے، لیکن آپ تو اندھیروں کے مسافر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی قسمت میں اندھیرے رکھ دیے، تم کہاں کان کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ تم تو ایک عام پاکستانی شہری تم سے کہیں آگے ہے، تم سے ایک عام شعور والا پاکستانی کئی درجے آگے ہے۔ لہٰذا اپنے کسی بدترین دشمن، جو ذاتی دشمنی ہو، جس نے ایک دوسرے کی قتل و غارت بھی کی ہوئی ہو، ہمارے معاشروں میں کسی کی موت کے اوپر اس طرح سے کامنٹ نہیں کیا جاتا۔ جس طرح سے آپ نے تابوت کا، جس طرح سے آپ نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی روحوں کو اور اس شہیدوں کی وارث ماں کو ٹارچر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور تم لوگوں کی قسمت میں اسی لیے یہ ضلالت لکھ دی گئی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ارشد شریف نے شہادت کا رتبہ لیا ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور جو اس کے چھوٹے چھوٹے جو بچے بلک رہے ہیں وہ شہیدوں کے وارث ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بہت اچھا لکھا ہوگا، لیکن آپ نے ایز آلویز جب بھی آپ بولتی ہیں، جب بھی آپ منہ کھولتی ہیں، آپ اپنے ذہنی شعور کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ کبھی کسی کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، کبھی کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم کب تک ماتم کدہ اس ملک کو بنا کے رکھیں گے؟ نکلو آزادی کے لیے۔ یہ تو رنگ رلیاں منانے آتے ہیں، گورنمنٹ کرنے نہیں آتے، گڈ گورننس دینے نہیں آتے، انصاف دینے نہیں آتے۔ یہ میرے اور آپ کے پیسے کی طاقت سے ہمیں مارنے کی ملک کی سرحدوں کے باہر بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عوام نے ان کو بتایا کہ تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے خان صاحب کے کردار کے اوپر بات کرنے کی، اور مریم تمہاری تو اوقات بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس ملک میں آئین کیا چل رہا ہے اس وقت؟ کوئی ہے قانون؟ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں مرنا قبول ہے، ہم مریں گے۔ صرف اور صرف ایک ہمیں آپ سے سپورٹ چاہیے، ورنہ یہ ہمیں بجلی کے بل پہ رونا، اپنے بچیوں کے جہیز کو بیچ کے، زیور بیچ کے ہم بل جمع کرا رہے ہیں، یہ رونا بند کرنا پڑے گا۔ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا، اور میں سلوٹ پیش کرتی ہوں خان صاحب آپ کو۔ آپ نے ہماری جنگ بہت اچھی لڑی، گھر کے اندر آلات بھیجے گئے، کس طرح لوگ پکڑے گئے جن کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ ان کے کھانے میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک زہر میں لایا جائے، کس طرح سے فنی خرابیاں ہوئیں ان کے ہیلی کے اندر، کس طرح وہ گجرات سے جب جا رہے تھے تو گاڑی کے اندر اچانک سے آگ لگی، آگ کا دریا پار کر کے، پل صراط پار کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اب یہ لانگ مارچ خان کا ہرگز نہیں ہے۔ اب یہ اس ملک میں بسنے والے باشعور پاکستانیوں کا ہے، ان مظلوم پاکستانیوں کا ہے جو بغیر کسی گناہ، بغیر کسی وجہ کے سسکیوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم ایک سچویشن کے اوپر ماتم کرتے ہیں، کبھی دوسرے دن ہمیں کسی اور کے، جب انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے، کبھی کسی کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، کبھی کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو ہم کب تک ماتم کدہ اس ملک کو بنا کے رکھیں گے؟ نکلو آزادی کے لیے۔ اگر ہم آج نہیں نکلیں گے تو پھر یہ موقع اللہ ہمیں کبھی نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی جو خود کہ ہمیشہ جو مطلب لان تان کرے، اور جہاں جد و جہد کا صرف اتنی سی ملک کی آزادی کی کاسٹ ہو کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لے کے نکل آئیں باہر، صرف یہ کرنا ہے۔ باقی ہمارا لیڈر ہے، وہ کر لے گا، اس نے کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی، وہ ڈیل کرے گا پاکستانی عوام کے ساتھ اور ان کے بلبوتے پہ۔ اور اب یاد رکھیں، مجھے مریم کی کبھی کسی بات سے اتفاق ہوا ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی کسی بات سے اتفاق کوئی کرے۔ ایک بات سے ہے، پاور سپیکس ٹو پاور۔
اور عوام کی طاقت کے ساتھ یہ لوگ بات کریں گے. ہم عوام کی طاقت سے ان کو جھکائیں گے. ان کو جھکنا پڑے گا عوام کے آگے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے. یہ کاروبار زندگی، یہ ایوانوں کی رنگینیاں میں تو کہوں گی